بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون، جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے ہر ہفتہ ہر جمعرات کو آتا ہے۔ اس ہفتے کا ہمارا عنوان ہے مواخات مدینہ۔ مواخات مدینہ یعنی انصار و مہاجرین کے مابین درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی کا معاملہ فرمایا تھا، اس کی کچھ تفصیل اور اس کے فائدے ہم یہاں جانیں گے۔ آج ہم جو وعظ و نصیحت کی قسط پڑھنے والے ہیں مواخات مدینہ، اس کے جو ہے ذیلی عناوین آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پہلے ہجرت کا حکم، یثرب کی یعنی مدینہ کی اندرونی صورتحال اس وقت کی، مسجد کی تعمیر، پھر مہاجرین کی آباد کاری یعنی مدینہ میں مہاجرین مکہ کو آباد کرنا، اور مہاجرین کی آباد کاری کی پہلی وجہ، پھر دوسری وجہ، پھر تیسری وجہ عقد موالات، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب جو عقد کیا کرتے تھے آپس میں، عقد موالات ہوا کرتا تھا۔ تو عقد موالات کیا ہے؟ عقد موالات کے معاشرتی نقصانات، سوسائٹی کے اعتبار سے اس معاملے کے نقصانات کیا ہے؟ عقد مواخات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا، کون کس کا بھائی بنا؟ انصار و مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارگی کا معاملہ ہوا تھا، اس میں کون سے صحابی کس صحابی کے بھائی بنے تھے؟ انصار کی خواہش، فراست نبوی کی ایک جھلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلنٹ اور آپ کے دماغ، آپ کے عمدہ فیصلے کی ایک جھلک، انصار کا جذبہ ایثار، انصار کا اپنے اوپر، اپنے مال و دولت پر جو ہے، اپنی اولاد پر مہاجرین مکہ کو ترجیح دینا، پھر بحرین کی فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے محب اور محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی قوت دور دور سے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ رہی تھی۔ انہی میں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ بیعت عقبہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ مکہ میں اہل اسلام پر مشرکین کے مظالم دیکھے تو ان کے دل بھر آئے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنے ہاں مدینہ آنے کی دعوت دی۔ ہجرت کا حکم، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد ہجرت کا خدائی حکم بھی نازل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے عازم مدینہ ہوئے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ عشق بلا خیز کے اس قافلے سخت جامع وہ بھی تھے جو نادار و غربت کے مارے ہوئے تھے، یعنی بہت سے مکہ سے آنے والے صحابی ایسے تھے جو بہت زیادہ تنگ دست و غریب تھے، اور وہ بھی تھے جو مکہ میں صاحب ثروت، بڑے کاروباری اور جائیدادوں کے مالک تھے، مگر اب ان کے مال و متاع، باغات، جائیداد اور سامان تجارت پر مشرکین مکہ نے قبضہ جما لیا تھا۔ یہ لوٹے پٹے لوگ اپنے جسم پر ایک لباس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہ تھے۔ یثرب کی اندرونی صورتحال، یثرب اس وقت سرزمین عرب کا وہ خطہ تھا، یعنی مدینہ عرب کا وہ خطہ تھا جہاں 5 بڑے بڑے قبیلے موجود تھے: اوس، خزرج، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ پہلے 2 مشرک یعنی اوس و خزرج، یہ 2 قبیلے مشرکین کے تھے، جبکہ آخری 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ یہاں کے لوگ کاروبار کم اور کاشتکاری یعنی کھیتیاں زیادہ کیا کرتے تھے۔ مارکیٹوں پر تقریباً یہودیوں کی اجارہ داری اور ساہوکاری تھی، جبکہ اوس اور خزرج کے باہمی لڑائی میں کافی عرصے تک مسلسل مصروف عمل رہنے کی وجہ سے ان کی کئی نسلیں ان کی باہمی لڑائی میں
کھپ چکی تھی، اس لیے یہودیوں کی نسبت ان کا اکانومی کے اعتبار سے، اقتصادی اور معاشی اعتبار سے ڈھانچہ بے روح ڈھانچہ ہو چکا تھا۔ مسجد کی تعمیر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مستقل اور ترجیحی بنیادوں پر مسجد کی تعمیر کی گئی تاکہ مسلمانوں کو عبادات کی ادائیگی میں مشکلات نہ پیش آئے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسائل میں سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں کے لیے عبادت کی ادائیگی کا ہے، عبادت کی ادائیگی کا ہے، مہاجرین کی آباد کاری۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ مہاجرین مکہ کو مدینہ منورہ میں آباد کرنا تھا، ان کی آباد کاری کا مسئلہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی ممکنہ صورتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ علیحدہ طور پر مہاجرین کی کالونی تعمیر کی جاتی، مہاجرین کا ایک محلہ، ایک علاقہ علیحدہ ایک الگ جگہ پر آباد کر دیا جاتا، لیکن پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ فراست اور مردم شناس نگاہ نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے الگ آبادی قائم نہیں فرمائی، اس کی چند وجوہات ہو سکتی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی وجہ علیحدہ آبادی سے مہاجرین و انصار کے درمیان باہمی یگانگت، ایثار و اخلاص، مساوات اور الفت پیدا نہ ہوتی۔ اگر الگ الگ محلے آباد ہو جاتے تو ملنساری، ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ، اتحاد و اتفاق کا معاملہ نہیں ہو پاتا تھا۔ دوسری وجہ تعلیم و تربیت، باہمی احتساب، افادہ و استفادہ اور دکھ سکھ میں شرکت کے لحاظ سے جو مساوی سطح کی ضرورت تھی، علیحدہ آبادی اس میں خلیج بن جاتی۔ اگر علیحدہ طور پر آباد کرتے تو مشکل کا سامنا پڑتا۔ تیسری وجہ اور سب سے بڑی وجہ انصار کا مثالی تعاون اور ان کے قلبی جذبات مشاہدہ بن کر سامنے نہ آ سکتے تھے، اس لیے مہاجرین کی علیحدہ آباد کاری نہ کی گئی۔ انصار مدینہ جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے بڑی قربانیاں دی اور اپنے مال و متاع ان کی خدمت میں پیش کر دیا، تو ہمارے سامنے سبق نہیں آتا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ عقد موالات، عرب میں ایک طریقہ عقد موالات کا رائج تھا، یعنی غیر قبیلے کا کوئی آدمی کسی اور قبیلے میں پہنچتا اور معاہدہ کر کے اس قبیلے میں داخل ہو جاتا اور اس کے بعد اسی قبیلے کی طرف منسوب ہوتا، معاہدات صلح و جنگ میں شریک رہتا اور مرنے کے بعد اس کا ترکہ بھی اسی قبیلے میں تقسیم کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے قبیلے کا آدمی کسی دوسرے قبیلے میں آ جاتا اور عقد موالات کرتا تو ان لوگوں میں وہ شامل ہو جاتا، ان لوگوں میں سے ہی سمجھا جاتا، اور پھر اس جو ہے جنگ ہوتی یا صلح ہوتی تو وہ انہی لوگوں کا ساتھ دیتا، چاہے وہ لوگ حق پر ہو یا حق پر نہ ہو، وہ ساتھ انہی لوگوں کا دینے پر مجبور ہوتا۔ عقد موالات کے معاشرتی نقصانات، اس عقد موالات میں حق و انصاف کے بجائے خواہ قبیلے والے غلط، نا انصافی بلکہ ظلم بھی کر رہے ہوں، بہرحال اسی قبیلے کی طرفداری اور حمایت ضروری ہوتی تھی۔ اس لیے اسلام نے اسے بدبودار قرار دے کر حرام بتلایا اور یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ حق و انصاف کا ساتھ دو، اگرچہ وہ تمہارے والدین اور عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عقد مواخات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اس عقد کو ترک فرما کر عقد مواخات قائم کیا اور فطری طور پر ہم مزاجی کا خیال فرماتے ہوئے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا نام بنام بھائی قرار دیا، ایک مہاجر صحابی کو ایک مدینہ کے انصار صحابی کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ فتح الباری، عیون الاثر اور سیرت ابن ہشام میں اس کی پوری تفصیل اس طرح موجود ہے۔ مواخات مدینہ، کون کس کا بھائی بنا؟
یہاں پر پوری تفصیل جو ہے موجود ہے اس رسالے میں، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چند نام پیش کرتے ہیں، مہاجرین مکہ اور دوسری طرف ہے انصار مدینہ۔ حضرت ابو بکر صدیق بھائی بنے خارجہ بن زید کے، عمر فاروق بھائی بنے عتبان بن مالک کے، عثمان غنی بھائی بنے اوس بن سعد کے، عبد الرحمن بن عوف بھائی بنے سعد بن ربیع کے، ابو عبیدہ بن الجراح بھائی بنے سعد بن معاذ کے، زبیر بن عوام سلامہ بن سلام کے بھائی بنے، طلحہ بن عبید اللہ کعب بن مالک کے بھائی بنے، سعید بن زید ابی بن کعب کے بھائی بنے، مصعب بن عمیر ابو ایوب خالد کے بھائی بنے، عمار بن یاسر حذیفہ بن یمان کے بھائی بنے۔ اس طرح سے یہاں پر سارے نام موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون صحابی کس صحابی کے بھائی بن گئے تھے۔ انصار کی خواہش۔ عقد مواخات کے قیام کے بعد انصار مدینہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے جو ہمارے باغات ہیں آپ تقسیم فرما دیں، یعنی ہمارے باغات بھی تقسیم کر دے کہ میرا بھائی میرا آدھے باغ کا مالک ہوگا۔ انصار مدینہ یہ چاہتے تھے کہ مہاجرین کا حصہ زمین اور باغات ان کے قبضے میں دے دیا جائے، یعنی جب بھائی بن گئے تو بھائی کا جو حصہ ہماری پراپرٹی میں آتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ اس زمین میں جو کچھ تصرف کرنا چاہیں تو کر سکے۔ فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک۔ لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا زبردست فیصلہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایثار و اخلاص کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، لیکن اپنی نگاہ بصیرت و فراست کے پیش نظر اسے انصار صحابہ کی درخواست کو منظور نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے مہاجرین کا معاشی مسئلہ، کمائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ جائیداد کی تقسیم سے مہاجرین مکہ سے آنے والے صحابہ صاحب جائیداد تو ضرور بن جاتے تھے، پراپرٹی تو ضرور آ جاتی تھی، لیکن تاجر پیشہ ہونے اور زراعت سے کھیتی باڑی سے ناواقف ہونے، باغ میں کاشتکاری کے ہنر سے مہاجرین ناواقف ہونے کی وجہ سے معاشی طور پر مضبوط نہ ہو سکتے تھے، کاروبار کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہو پاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغات دینے کے بجائے باغات کی پیداوار کا حصہ مہاجرین کو دیا جائے، یعنی پوری زمین پورا باغ آپ ہی رکھیں، آپ لوگ رکھیں، لیکن آپ کے جو بھائی ہیں آپ اپنے بھائی کو اس میں سے آنے والے باغات کی جو حصے جو فائدے ہیں وہ دے دیں۔ انصار کی اطاعت گزاری۔ انصار مدینہ نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم آپ کی بات پر دل و جان سے اعتماد کرتے ہیں اور آپ کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائیں گے ہم اس پر تعمیل کریں گے۔ چشم فلک نے انقلابات زمانہ تو کئی دیکھے، دنیا میں بہت سی تاریخ آئی اور بہت سے انقلاب آئے، لیکن پیغمبر انقلاب جیسا انقلاب دنیا نے نہیں دیکھا کہ بغیر جبر و اکراہ زمیندار خود کاشتکاری کر کے پردیسی و اجنبی لوگوں کو پیداوار کا مقرر حصہ دیتے رہے، یعنی بغیر کسی زبردستی کے جو زمین کے مالک تھے وہ اپنے اجنبی بھائیوں کو جو دوسرے علاقے سے آئے تھے ان کا حصہ خود دیا کرتے تھے۔ انصار مدینہ اگرچہ یہی چاہتے تھے کہ زمینیں بھی مہاجرین کو دے دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، بلکہ مہاجرین کو عارضی ملکیت دی۔ جب حالات سازگار ہوئے اور مہاجرین خود صاحب جائیداد ہو گئے تو انصار کو زمینیں واپس کر دی گئی۔ انصار کا جذبہ ایثار۔ انصار کا مہاجرین کو ترجیح دینا اور ان کے لیے جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنے بھائیوں کے لیے
آج ہم پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان صحابہ کا جذبہ دیکھیں کیسا تھا، ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انصار مدینہ کی مثالی قربانی اور جذبہ اخوت کی مثال نہیں ملتی، اس حوالے سے چند باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصابنی الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں سے معلوم کرایا، وہاں سے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ ہونے پائے اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی اس کے علاوہ گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دینا اور جب وہ سو جائے تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری۔ بھوکے رہ کر پوری فیملی نے رات گزار دی، لیکن ترجیح مہمان کو دی گئی۔ قرآن کریم کی آیت یؤثرون علی انفسہم نازل ہوئی۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا، بکریاں اتنی زیادہ کہ دو پہاڑوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، اسے عنایت فرمایا۔ وہ شخص آپ کی اس دریا دلی، فیاضی، سخاوت اور ایثار و ہمدردی سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو اسلام لے آؤ، کیونکہ اس دین کی طرف بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی ہے اور اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے فقیر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدینة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له هلم أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال بارك الله لك في أهلك ومالك
دلونی علی السوق فدلوه علی السوق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی بندی قائم فرمائی۔ ان کے انصاری بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ایک بھائی ہونے کے ناطے اپنا آدھا مال تمہیں پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، تم انہیں دیکھ لو۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوئے تھے، پردے کے حکم ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو تم میری ایک بیوی کو دیکھ لو دونوں میں سے، اور جو تمہیں اچھی لگے میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ آپ نے جواب دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھے ادھر سے ایثار ہو رہا ہے تو ادھر سے بھی دیکھے۔ آپ عبد الرحمن بن عوف نے جواب میں کہا کہ خدا تمہارے گھر والوں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو کہ میں وہاں جا کر تجارت کروں۔ چنانچہ انہیں بنو قینقاع کے بازار کا راستہ بتلا دیا گیا۔ وكان المهاجرون في دور الأنصار فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، فإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. 4 ہجری میں قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 1 ہجری میں ان سے جو معاہدہ صلح کا جو معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے خود اس کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ دیا، اس لیے ان کا علاقہ بغیر جنگ کے اسلامی سلطنت کے زیر نگی آ گیا۔ چونکہ یہ بغیر جنگ کے اہل اسلام کے قبضے میں آیا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام میں تقسیم نہ ہوا، بلکہ اسے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی مشکلات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر ان کی رائے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ زمین انصار و مہاجرین دونوں میں تقسیم کی جائے یا صرف مہاجرین کو دے دی جائے، تاکہ وہ انصار کی زمینیں واپس کر دے اور ان کے مکانات خالی کر دیں۔ اوس و خزرج کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے عرض کیا: آپ یہ سب کچھ مہاجرین میں تقسیم فرما دے، انصار کو، مدینہ کے صحابہ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ یہ مکہ سے آنے والے مہاجرین کو دے دیں۔ سبحان اللہ، ہم اپنے مکانات و باغات اور زمینیں واپس نہیں لیتے، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری کچھ اور زمینوں کا حصہ مہاجرین کو عنایت فرمایا جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یوں دعا دی: اے اللہ، انصار اور ان کی اولادوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا ایک حصہ مہاجرین میں تقسیم فرمایا، اور انصار میں سے 2 ضرورت مند انصاری حضرت ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دیا، باقی اپنے پاس رکھا، اور اس پر کاشتکاری ہوتی تھی۔
جس کی پیداوار سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا نان و نفقہ ادا فرماتے تھے۔ بحرین کی فتح، بحرین فتح ہوا۔ کچھ عرصے بعد بحرین کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی انصار کو کچھ دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن انہوں نے بصد ادب یہ عرض کیا کہ ہمیں دینے کے بجائے مہاجرین کو عنایت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا وہ بے لوث ایثار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال میں ایک ایسی بے مثال سوسائٹی تشکیل دی تھی جہاں امن، محبت، اخوت، بھائی چارگی کی مثال عظیم تھی۔ یہ تھا وہ بے لوث ایثار جس نے اخلاص کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ پر واضح فرما دیا تھا کہ سیاسی اقتدار میں انصار کا حصہ نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مواخات یعنی بھائی چارگی، آپس میں بھائی چارگی کا درس ملتا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بعض احکام کے ترکے میں وراثت وغیرہ تو شرعاً منسوخ ہو گئے، لیکن باہمی یگانگت، ایثار و اخلاص، ہمدردی و اخوت، الفت و محبت اور مساوات سے معاشرتی و اقتصادی تعلقات کو مربوط و مضبوط کرنے کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باہمی محبت اور جذبہ ایثار عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط والسلام۔ محمد الیاس کھمن، خانقاہ چشتیہ، شاہ عالم سلنگور، ملائیشیا۔ جمعرات 5 دسمبر 2019۔